السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں حکومت کی بات نہیں ہے، اگر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ کام کرنے والا حکومت کوئی بھی رکھ لے، ان کا کرم ہے، جس کو رکھ لیں، ان کی رحمت نہ دیکھے برے۔ اگر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو میری سی آئی ڈی کرو، تمہارے پاس عامل موجود ہیں، حساب دان موجود ہیں، پوچھو اس کا کون ہے یہ۔ اور میں خود بتاؤں میں کون ہوں؟ دودھ بیچنے والا، جنگلوں سے مرغی انڈے لاتا تھا، مدینے میں رہتا تھا، شہر میں بیچتا تھا، حاجیوں کے وقت کلی کا کام کرتا تھا، حاجیوں کے سامان اٹھاتا تھا، رسی میرے کندھے پہ ہوتی تھی، میں خود یہ ہوں۔ اور ان کے کرم سے کیا ہوں؟ ان کے کرم سے خدا بندے سے خود پوچھے امی تیری رضا کیا ہے؟ نہیں، ادھر سے کرم ہو، ادھر سے میں بذات خود میں یہ ہوں۔ تو آپ کو میں خود اپنا تعارف کرا دیا، ادھر کے کرم کو بھی بتا دیا۔ چور غوث کتب بنے ہیں، تم نے واقعات پڑھے ہیں۔ تو ایک چور ادھر بھی شاید کتب غوث آ گیا ہو، کیا پتہ ہے۔ ہاں، بات کھلی اچھی ہوتی ہے نا، میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں۔ آقا جی ساری کائنات پہ حاوی ہیں، اور جس کو رکھ لیں وہ بھی حاوی ہے۔ اتنی جرت سے جو میں بولتا ہوں، آخر مجھے سپورٹ کہیں سے تو ہوگی نا یار، سمجھو نا یار، میں خود نہیں بول رہا ہوں، میں خود نہیں بول رہا ہوں۔ تو میری باتوں پہ عمل کرو، تم کو ثبوت ملے۔ 5 وقت کی نماز تم سے نہ چھوٹے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، عذر ہو معافی ہے، وظیفے نہ چھوڑیں کسی حال میں، نیند آگے پیچھے ہو جائے، کام آگے پیچھے ہو جائے، خدا کی اور نبی کی محبت کے وظیفے آگے پیچھے نہ ہوں۔ ان کو آگے پیچھے نہیں کیا، یہ وظیفے میرے تو نہیں ہیں، ایسے سمجھیں کہ میں چھٹی رسان ہوں بیچ میں، وہ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کا چھٹی رسان بننا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو ایسے تھوڑا سا خیال کر چھٹی رسان ہوگا، لیکن جو وظیفے ہیں، لا الہ الا اللہ میں لایا ہوں، آقا جی نے، آقا جی نے، درشی میں لایا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ لایا، قرآن کون لایا ہے، نمازیں کون لایا، یہ وہی لایا۔ اس لیے کہا اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کو دیکھو کہتا کیا ہے۔ تو مجھے مت دیکھو اس کا پیٹ بڑا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے احتیاط نہیں کی ہے، اس نے جان نہیں بنائی ہے، اور یہ انڈے مرغی بیچنے والا یہ کیسے بیٹھ گیا ہے، کھلی باتیں کرتا ہے۔ میں بتا دیا، لیکن اگر وہ کرم پہ آ گئے تم ان کے شریک ہو، تم ان کو منع کر سکتے ہو؟ سلسلے تبع رسول چل سکتے ہیں اور چلیں گے، ان کو لازم ہے ساری کائنات کو، سلسلوں کو بھی، لیکن رسول کسی کی تباہ ہو سکتا ہے سلسلہ؟ ادھر ایسا مسئلہ بھی ہے، سلسلوں سے بڑھ کے یہاں باتیں ہوتی ہیں، جو سلسلے والے حیران ہو کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ایسی بات کرتا ہے، یار سنی نہیں ہے کبھی، یار کوئی سلسلے والا نہیں کر سکتا، نہ کرے گا، نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ رسول اللہ سلسلوں کی تباہ میں نہیں ہے، سلسلے تباہ میں ہے۔ تو یہاں پھر اس کا تم خود مطلب نکالو، یہاں سلسلوں سے بھی بڑھ کے باتیں، سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔
آقا کے سامنے کوئی اپنی مرضی رائے رکھ سکتا ہے؟ سلسلے والا یا غیر سے رکھ سکتا ہے؟ آقا کے سامنے نہیں رکھ سکتا. تو پھر ایسے سمجھے کہ یہاں سے اس کی کوئی مثال بنا لیں. ہر ملک میں سفیر آتا ہے نہیں آتا؟ تو سفیر کو جو معلومات ہوگی یا سفیر کو جو تعلیمات ہوگی اسی پہ چلے گا نا. سفیر اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ ان کی مرضی سے اپنی بتا دے گا. تو یہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کائنات میں نہیں ہیں، نہ کسی سلسلے والا کر سکتا. اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی اور قسمت کے تم سکندر ہوئے، اگر تم نے سلسلہ ادریسیہ سے وفا کی، 5 وقت کی نماز تم نے نہیں چھوڑی، وظیفے نہیں چھوڑے، اور بالاتفاق اولیاء کے فنا فی شیخ تم کو نصیب ہوئی، غیرت شیخ، کہ تم بہت شیخوں کے پاس پھرتے رہے، لیکن اخیر میں آ کے مثلاً امین پر فیصلہ کر دیا کہ شیخ امین جو ادریسی ہے اس کے بعد ہم پیر نہیں ڈھونڈیں گے، اور اس کو پیر پکڑ کے فنا فی شیخ کا مسئلہ شروع کریں گے. سارے پیروں کو بھول جائیں گے، دنیا میں کوئی پیر ہے ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو امین 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 عبدالرحمن. اگر یہ تمہارے دل میں آ گئی ہے، فنا فی شیخ کا مسئلہ شروع ہو گیا، تو آگے آپ کا یقین خود بن جائے گا، کیونکہ پھر فنا فی شیخ کے بعد نبی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے بالاتفاق ہو گیا. تو آپ کا ان کا سامنا ہو گیا، پھر تم مجھے کیا جزا دے سکتے ہو؟ آقا جی کے سامنے کے بعد کوئی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی دولت ہے، نعمت ہے. لیکن یہ مذبذب ہونا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسا نہ کریں. یہ ہر وقت موقع نہیں ملتے ہیں کائنات میں. لاکھوں برسوں میں کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ڈائریکٹ معاملہ کرا دیا جاتا ہے، لاکھوں برسوں میں. یہ ان کی مرضی پر ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، ورنہ اصول وہی ہیں، تم کو اصول لاگو رہیں گے، لیکن رسول اللہ کو اصول لاگو رہیں گے. رسول اللہ جو مرضی کریں، اور جو مرضی کریں، جسے مرضی جو کرا لیں، وہ سمجھ لو کون ہے تمہارے سامنے؟ اللہ! جتنے سکون سے بول رہا ہے، جس کو بلوائیں. اگر تمہارے دن اچھے آئے ہوئے ہیں اور حکومت والے کے دن اچھے آئے ہوئے ہیں، اور سیدھے یہاں آ جائیں اور آقا جی کی نظر رحمت میں جئیں. دیکھیں کتنا پاکستان میں عذاب آیا ہوا، سب کچھ کرتے ہیں، نبی کریم کی طرف رخ نہیں کرتے. تم کو کس آئین کی ضرورت ہے جب قرآن موجود ہے، حکم رسول موجود ہے؟ پھر آئین ڈھونڈتے ہو، یہود و نصارہ سے دوستیاں کرتے ہو. خدا نے فیصلہ کیا تمہارے دوست نہیں بن سکتے. قرآن میں اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اگر کوئی بدترین سخت دشمنی کرنے والے مسلمانوں سے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی اور ہندو ہیں. یہ قرآن نے کہہ دیا. اور کہتے اسلام کو مستی صورت میں اجاگر کریں گے. دل کو خدا جو عقل دے، ان کی گلی سے جائے کیوں، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. آقا جی ان کی سائڈ لے لیتے تو کوئی ان کو گرا سکتا تھا؟ ایک مائل ہوتا ہے، ایک فنا فی رسول ہوتا ہے. تو ہم ہر اس کی طرفداری کرتے، محبت کرتے ہیں. ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند. ہمارا مشن یہ ہے، جو رسول اللہ کو تکلیف دے ہم آپ اس کے دشمن ہیں انشاءاللہ. میرا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، میرا مسئلہ آقا جی کا ہے کہ آقا جی سے موافقت ہونی چاہیے. بس میرا نہ کوئی نئی مشن ہے نہ پرانا مشن، ایک ہی مشن ہے، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ. وہ تم کو ہر مصیبت سے چھڑا سکتے ہیں، ناممکن کام تمہارے کر سکتے ہیں. وہ چاہے صدروں کو اور لیڈروں کو خدا کی قسم تمہارے قدموں میں گرا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو اس کو قابل نہیں سمجھتے، اس لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں.
تو تم سلسلے کی قدر کرو۔ اگر تم نے سلسلے سے وفا کی تو ہماری کتابیں مصر میں ہیں، عربوں کی لکھی ہوئی پہلے کی، وہ منگا لو، پڑھ لو، سب کچھ کر سکتے ہو، پڑھے لکھے ہو، کہ جو سلسلے میں داخل ہو۔ امام ادریس نے بھیک مانگی تھی حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جو سلسلے میں داخل ہو جائے اس کی سرپرستی آپ کریں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ نے کہا اگر اس نے وظیفے نہیں چھوڑے اور شیخ سے وفا کی تو ہم اس کی سرپرستی کریں گے۔ تو تم کو ان کی سرپرستی نصیب ہو جائے، جیسے مجھے نصیب ہے یا نہیں ہے اللہ جانے۔ سعودی گورنمنٹ ٹیڑھی چوٹی کی زور لگا کے تھک گئے، اس نے کہا اس کو یہاں سے نکال ہی دو تو اچھا رہے گا۔ میں نے کہا میں تو ٹک ٹک سکھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کوئی ایسا سیاسی آدمی نہیں، سارے گھر میں چھاپے مار لو، یا خدا کا نام نکلے گا یا نبی کا نام، کوئی اسلحہ میرے پاس نہیں نکلے گا، کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی۔ لیکن انہوں نے کہا اس کو نکال کے چھوڑو، اس کا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ راکھ چاہتے نکالتے، نہیں نکال سکتے تھے، اللہ کی قسم نہیں نکال سکتے تھے۔ لیکن ایک بات مجہول بھی نہیں کہتا ہوں، مجھے بات کا طریقہ سے نکل جاتی ہے۔ آقا جس پہ راضی ہو جائیں وہ مدینہ ہے، تو جس کا مطلب تھا کہ تم ان سے بھیک کیوں مانگتے ہو مدینہ رہنے کی؟ ہم جہاں تم کو رکھے تم وہاں رہو، اگر ہمیں دیکھنا چاہتے ہو جہاں بھی ہو دیکھ لو۔ اس کا استخارہ کریں، میری باتوں کا عاملوں سے پوچھیں، حساب دان سے پوچھیں۔ میرا خیال حساب کریں گے یا تو ان کا سب کچھ چلا جائے گا یا آدھے مر جائیں گے وہ انشاءاللہ۔ یہ باتیں آقا پہ کوئی بات لگانی، جھوٹ بولنا، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا ہے۔ یہ اس لیے میں جلدی باتیں کرتا ہوں تمہارے سے کہ تم کو موقع ملا ہوا ہے اور میں جلدی جانے والا مہمان، تو میری وجہ سے سبب سے تمہارا آقا کا رابطہ ہو جائے۔ ہاں، اس وجہ سے یہ باتیں ذرا کھل کے کرنے لگ گیا ہوں اخیر عمر میں، تمہارا اور آقے کا رابطہ ہو جائے، اور جس کا آقا سے رابطہ ہو جائے ساری دنیا اس کو نہیں گرا سکتی۔ یہاں وکیل آئے اس کے لیے جگہ آقا کے پاس رحمت موجود ہے، یہودی آئے اس کے لیے رحمت موجود ہے، مسلمان آئے، کرسچن آئے، ہاں جی، آقا ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ کسی پارٹی تنظیم کا آ جائے، ہم نے اسے ایک ہی بات کہہ دی کہ تم کو موافقت ہونی چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ حنفی بن نہ بن، بریلوی بن نہ بن، دیوبندی بن نہ بن، لیکن نبی کے حق میں عشق کا بندہ بن، بس۔ نبی سے تجھے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ پکا شیعہ بن، نہ پکا سنی بن، نہ پکا بریلوی دیوبندی، کوئی مسجد ہو نماز پڑھ لے، نماز اللہ کی ہے، پکا عاشق رسول بن نیت میں، عمل سے ہم سب کمزور ہیں، تو آقا نے کہا نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر ہے۔ اگر تمہاری نیت پکی ہو گئی میں نبی کریم کی مرضی پہ چلوں گا، ان سے مخالفت نہیں کروں گا، جہاں ان کی بات ثابت ہو گئی واقعہ نبی کریم یہ بات کہی ہے وہاں میں کسی کی نہیں سنوں گا، بس حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر یہ نیت تمہاری پکی ہو گئی تو خدا کی قسم تمہارے لاکھ گناہ ہوں، لاکھ جرم ہوں، ہیں جی، آقا نے خود کہا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اس کا بھی سفارشی ہوں، خدا سے بخشوا لوں گا جس نے کبیرہ گناہ کیے۔ تو ایسے نبی محترم تم کو ملے ہیں، لیکن تم نیت یہ رکھو کہ جو وہ کہیں گے میں ان کی مرضی پہ رہوں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا، اور بیچ میں غلطیاں ہوں گی تو معافی مانگ لو۔ اگر تم کو یہ چیز نصیب ہو گئی تو تمہاری سرپرستی اور ضمانت حضرت محمد مصطفیٰ، دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہیں گرا سکتی، خدا کی قسم۔ اور بھی واقعات ہیں، میں سارے دہرانے نہیں چاہتا ہوں کہ عالمین کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔
اس سارے عالمین کو ان کی مصیبتیں سنبھالے، مشکل سے نکالے، ممکن ناممکن، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر تم نے 5 نمازیں نہیں چھوڑی، 5 نمازیں تم سے نہیں چھوٹی اور وظیفے نہیں چھوٹے، 2، تیسرا فنا فی الشیخ بالاتفاق اولیاء اللہ کے، کہ تم سب بزرگوں کو بھول گئے، تم نے کہا بس اگر ہے دنیا بس شیخ امین ہے۔ یہ اتفاق ہے اولیاء کا، فنا فی الشیخ۔ جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن بھول سب کو جاننا ہے، بس یاد محمد مصطفیٰ کو کرنا ہے۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور، ایسے ہی کسی شیخ کا تصور نہیں ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن دل میں یہی ہے کہ نہ ہم ان کو جانتے ہیں، ہم سب کو بھول گئے ہیں، اور کوئی ان کے وظیفے بھی تم کو دے، تمہیں غیر شناع نہیں کرنی ہے، اس بزرگ کے وظیفے لے کے ادب سے سمندر میں ڈال دینا۔ کوئی کسی بزرگ کی تعریف کرے، تمہیں غیرت شیخ ہو، تم کسی بہانے سے اٹھ کے نکل جاؤ، تعریف نہ سنو کسی بزرگ کی، انکار تم کو نہیں ہے، تم نے ہم نے سنت شیخ امین کی بات سننی ہے۔ یہ فنا فی الشیخ۔ ایسے ایک واقعات میں کسی کا کہتے ہیں، اللہ نہ کر میں نبی پہ جھوٹ بولوں، اتفاق ہوا اس کا نبی کے پاس بیٹھنا، سامنا ہو گیا، اور جب چاہتے ہیں کسی کو سامنے لے آتے ہیں، سیکنڈوں میں ساری کائنات غائب ہو جاتی، ویسے بیٹھا ہوتا۔ اس کے دل میں کسی بزرگ کا خیال آیا، آقا جی دلوں کو جانتے ہیں، تو آقا جی نے اس کی طرف ایسے دیکھا کچھ ناگواری سے، کہا یہ خیال بھی تم کو نہیں آنا چاہیے، اتنی غیرت شیخ کی ہونی چاہیے۔ دیکھا آقا جی تک میں تم کو ثبوت دے سکتا ہوں انشاءاللہ، کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا ہوں۔ اگر تم کو شیخ امین کے ساتھ فنا فی الشیخ نصیب ہو گیا، تم خود ہی بولنا شروع کر دو گے، ناچنا شروع کر دو گے، گانا شروع کر دو گے، اور کہو گے کہ اگر کوئی ٹارزن ہے تو میں ہوں، کیونکہ تم کو سپورٹ ملی، تمہارا سامنا آقا جی سے ہوا، آقا جی نے تم کو قبول کیا، پھر تمہارے دل میں ڈر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ دوسری باتیں میں نے کر دی ہیں، سارا پاکستان بھی آ جائے، آقا کا دامن بہت بڑا ہے، آقا رحمت للعالمین ہے، اس لیے خود بھی آقا نے ایک دفعہ کہا، کسی بھی کوئی مصیبت ہے، کسی پر ادھار ہے، کسی پہ کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، علیہ انا کہا کہ میں اس کو اٹھاؤں گا، آ جائے۔ تو وہی محمد مصطفیٰ اب بھی موجود ہیں۔ آپ مولویوں کی طرف نہ جائیں، وہ کہتے تھے ایک ماضی کا واقعہ ہے، ہم ہر وقت کہتے ہیں نشست سے بدی، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور جن پہ کرم ہے اس کو سکھاتے رہتے ہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا۔ تو میں اپنی مرضی کی باتیں یہاں نہیں چلاتا ہوں، اس لیے میں تم کو کہتا رہتا ہوں ان سے موافقت کرو، اور کسی مشکل کا نہ سوچو، ناممکن ہے، تمہارے لیے ناممکن ہے، لیکن خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ اگر انہوں نے دخل دیا تم کو کیا چاہیے؟ میں جو اتنی پھوتی مارتا ہوں، اور سعودیہ میں بھی اتنی پھوتی ماری ہے، ساری حکومت میں سے عاجز ہو گئی ہے، خدا کی قسم میرا کوئی کسی وسیلہ نہیں تھا، سفارش نہیں تھی، بس آقا جی کو یاد کرتا تھا، کچھ نہیں کر سکے۔ وہ کہتے تھے اس کمرے میں تو گل جائے گا، میں نے کہا جو میرے اندر گھسا ہوا ہے نا نشہ، تم مجھے چکنا چور کر دو، یہ چیز میرے سے نکلنے والی نہیں ہے۔ ہاں جیل میں ہوں، بار میں ہوں، ان کی عظمت تم کو سناتا رہوں گا۔ تو میں ادھر بھی ایسے کئیوں کو لگا دیا۔ یہ وقت تمہارے پاس بہت مختصر موجود ہے، میرے پاس مختصر موجود ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز تم نے نہیں چھوڑی، اور وظیفے تم سے نہیں چھوٹے، اور بنیاد تمہاری فنا فی الشیخ تم کو نصیب ہو گئی، تم خود ہی فیصلے کر لو گے، فیصلہ میں نہیں کروں گا،
میں تم کو راغب نہیں اپنی طرف کروں گا، بس وسیلہ بننے کے لیے تم کو کچھ سمجھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمہارے پیر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم مجھے مانو نہ مانو، اگر میرے پہ وہ خوش ہیں، تمہارے میں نہ ماننے نہ مانتے مجھے کیا پڑی ہے، مجھے تو ان کی پڑی ہوئی ہے، اور خدا ہے تم کو بھی ان کی پڑ جائے تو مزے کرو۔ ہاں یہ بہت بڑی باتیں میں کرتا ہوں، لیکن نبی کریم فرماتے ہو ایمان والا نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنی بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر میں نے کسی کو پسند کیا خدا کے بعد آقا جی کو کیا ہے، اور آپ کے لیے انہی کو پسند کرتا ہوں، اور انہی کی طفیل برکت سے یہ میری عزت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ جیسے کسی بھائی نے کچھ سنا دیکھا یا پھر سن لو، بس اس کو جدھر مرضی لے جاؤ بات کو، کہا شکر کم کرتے ہو، تم کو ہوش میں رکھا، شہر میں رکھا، قرب میں رکھا، ساری کائنات کو تمہارے در پہ جھکایا، ان کا جو تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، لاکھ تو چور ہے حقیر ہے چمار ہے، بس میں یہی کوشش میں آپ ان کے بن جائیں، اس لیے آپ کو یہ باتیں سناتا ہوں کہ ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کا ادب، وہ جو چاہتے ہیں زمانے کو مت دیکھو، مفاد کو مت دیکھو، آقا جی کے ساتھ ہاتھی کے دانت مت لگاؤ۔ ہاں میں اپنا ذاتی مفاد کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے بڑی سچی باتیں، اور یہ باتیں اس طرح سے نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ اس سے ہوں گی، کیونکہ اس میں اتنی جرت آ نہیں سکتی نا، جرت تو وہ دیتے ہیں، تو میں ادھر سے بولتا ہوں، میں خود نہیں بولتا ہوں، اللہ کی قسم۔ تو پھر مجھے اجازت دے میں چلوں یا دو شعر آپ کو سنوا دوں نعت خوانوں سے۔ ہاں جی، بڑا نعت خوانی کو پسند کرتا ہوں ایمان سے، اور تمہارے ملک میں میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہوں، استخارے میں دیکھو، عاملوں سے پوچھو، اگر بھیجا گیا ہوں تو تم کو کتنی اہمیت دینی چاہیے میرے آنے کے پاکستان میں، اگر بھیجا گیا ہوں، وہ تم کو بتا دیا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، تمہارے پاس حساب دان موجود ہے، عامل موجود ہیں، دیکھ لو، پوچھو ان سے، یا تو وعدے مر جائیں گے یا چپ ہو جائیں گے، کیونکہ میں حسد کسی سے نہیں کرتا ہوں، میرے ساتھ بعضوں پیروں نے حسد کیا، جو بھی کیا، ان کا جو تھوڑا بہت تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں آقا کی باتیں کرتا ہوں، میں تھوڑا کہتا ہوں یہ ہے وہ ہے، میں تم کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میں تم کو یہی کہتا ہوں تم آقا جی کے بن جاؤ، اللہ کی قسم دل سے کہتا ہوں، میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ کس کے لیے؟ آقا جی کے لیے، کہ آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا جی کو چاہتے ہیں، آقا جی کا درود پڑھتے ہیں، آقا جی کو اہمیت دیتے ہیں۔ تم تو نہیں کہتے، لیکن میری طرف سے تواضع، میری طرف سے انکساری ہے، عاجزی ہے، میں آپ پر پیر بننے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ کی قسم، میں آپ کو آقا سے جوڑنے کے لیے کوشش میں آیا ہوں، ان کے ہوتے ہوئے تم کو کیوں کسی کی ضرورت پڑی ہے؟ کسی کی ضرورت تم کو نہیں ہونی چاہیے، تمہاری ضرورت، تمہاری محبت، تمہاری امان دنیا آخرت میں، تمہاری ضمانت، تمہاری کفالت حضرت محمد مصطفیٰ۔ کیا چاہیے تم کو؟ واللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں کہ آپ انہی کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن پھر بیچ میں کمزوریاں تمہاریاں دور کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ سچے بن جاؤ۔ کسی چیز کو مت سوچو، وہ ناممکن کو ممکن کریں گے کہ آپ نے اگر دل میں ٹھان لی آج سے میں غلام مصطفیٰ دل سے ہوں، اگر یہ آپ کے دل میں آ گیا، اور وظیفے تم نے نہیں چھوڑے آقا جی کے، آقا جی کے وظیفے میرے تو نہیں ہیں، میں تو ایک جیسے کھٹی انسان ہوں، یہ ان کے وظیفے ہیں، اور ان کا دخل ہے یہاں بڑا، تو یہ اثر ادھر سے ہے، جیسے محبت کے اور شفقت کے تقاضے سے کہا، ہاں جی
خوشی میں نکلتی ہیں باتیں. کہا کام ہم بناتے ہیں نام تمہارا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے عزت دینی ہے نا تو کہتے ہیں امین کہے گا تو ہم کریں گے, نہیں تو نہیں. تو یہ انہوں نے عزت دی ہے, ایک ان کی رحمت نہ دیکھے برے. بر گئے خزاں کو ان سے امید بہار ہے. اسی میں ان کے گیت گاتا ہوں کہ مجھے کیسا کر دیا, کہاں بٹھا دیا. اسی میں محبت سے کہتا ہوں بعد از خدا انہیں پوجیے, بعد از خدا انہیں پوجیے, فکریں خزاں پھر چھوڑیے. ہاں, بعد از خدا انہیں پوجیے, حضرت مصطفیٰ کو پوجیے کے لفظ کا نیت پر ہوتا ہے. ایک پوجیے عبادت ہوتا ہے, وہ عبادت اللہ کی. ایک پوجیے ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد بے پناہ محبت اگر ہے تو نبی کے لیے یہ ہے. تو خدا کرے آپ کو ہم کو یہ سچی محبت ان کی نصیب ہو جائے, ان کی سرپرستی نصیب ہو جائے, اور دنیا آخرت میں عنصر خرو ہوں, بلکہ سارے پاکستان کو نصیب ہو جائے. اللہ کرے یہ سارے آقا جی سے موافقت کرے. ہاں جی, جو موافقت نہیں کرتا ہے خدا اس کو ہدایت دے. ہدایت نہیں ہوتی ہے اور ضد کرتا ہے رسول اللہ سے تو خدا اس کو عبرتناک سزا دے. آقا جی سے ضد کرنی چاہیے, آقا جی کے سامنے اپنے حکم رکھنے چاہیے, آقا جی کے سامنے اپنا آئین رکھنا چاہیے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کہ خدا نے فیصلہ کیا ہے قرآن میں, فلا وربک لا یؤمنون. اے محمد مصطفیٰ تیرے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے نہیں بن سکتے حتیٰ یحکموک, جب تک کہ اپنا حاکم نہ مانے, فیما شجر بینہم, جو بھی ان کے مسائل ہوں جھگڑے کے ہوں اس میں حضرت محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ڈھونڈے. اور پھر جو آپ کہیں ایسا حاکم بنایا. قرآن کی لفظوں کا آیتوں کا ترجمہ ہے. اگر یہ مان بھی لیں آپ کی بات لیکن دل میں بوجھ نہ ہو, اگر یہ بات آپ کی مانی اور دل میں بوجھ تھا پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں. ایسا حاکم بنا کے بھیجا ہے اللہ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے, یہاں ملیں گے, برزخ میں ملیں گے, جنت میں ملیں گے, ان کی باتیں کریں گے انشاءاللہ.